یہ سردیوں کی ایک رات تھی۔ شہر سے دور دریائے چناب کے کنارے ایک پرانا بنگلہ برسوں سے خالی پڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ کبھی یہاں انگریز رہتے تھے اور تقسیم کے بعد کئی بار یہ بیچا گیا، مگر کوئی بھی وہاں زیادہ دن نہ ٹک سکا۔ وجہ کسی کو نہیں معلوم تھی۔ فیضان، ایک نوجوان فوٹوگرافر، اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آیا تاکہ پرانے بنگلے پر ایک ڈاکومنٹری بنا سکے۔ دوستوں نے کہا تھا، پاگل مت بن، وہاں لوگ دن کی روشنی میں بھی نہیں جاتے۔ مگر فیضان ہنسا، بھوت پریت صرف کہانیاں ہیں، روشنی اور لینس کی آنکھ ہر حقیقت سامنے لے آتی ہے۔ بنگلہ باہر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، مگر اندر اب بھی دیواروں پر عجیب تصویریں اور لکڑی کے پرانے فرش موجود تھے۔ فیضان نے کیمرہ سیٹ کیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، روشنی مدھم ہونے لگی، اندر کا ماحول بدل گیا۔ ہوا بند، کمرے میں عجیب بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ رات گئے جب سب سو گئے، فیضان کمرے میں بیٹھا فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ اچانک کیمرے کی ریکارڈنگ میں عجیب سا شور آیا، جیسے کوئی دو عورتیں سرگوشی کر رہی ہوں۔ اس نے ہیڈ فون اتار کے کمرے میں سناٹا تھا۔ دوبارہ کیمرہ چلایا تو وہی سرگوشیاں، مگر اس بار صاف الفاظ، یہ گھر ہمارا ہے، واپس جاؤ۔ فیضان کا دل دھڑکنے لگا، مگر اس نے فیصلہ کیا صبح دوستوں کو دکھائے گا۔ رات کے تقریباً 3 بجے دھند کھڑکیوں پر چھا گئی تھی۔ فیضان نے پانی پینے کے لیے سر اٹھایا تو جم کر رہ گیا۔ کھڑکی کے شیشے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر بڑا، آنکھیں خالی اور بال لمبے سیاہ جیسے ہوا میں لہرا رہے ہوں۔ وہ آہستہ مسکرائی اور شیشے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تمہیں کس نے بلایا؟ اگلی صبح جب ٹیم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو فیضان بستر پر بیٹھا تھا۔ کیمرہ آن تھا، آنکھیں کھلی ہوئی مگر سانس بند۔ وہ مر چکا تھا۔ فوٹیج میں آخری چیز جو ریکارڈ ہوئی تھی وہ کھڑکی تھی اور اس میں وہی عورت کھڑی تھی، مگر اس بار بالکل صاف۔ وہ آہستہ کیمرے کی طرف دیکھتی، مسکراتی اور کہتی، اب ایک اور مہمان آ گیا ہے۔